السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية وتلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، تراویح میں 14ویں پارے کی اور ربما کی تلاوت کی گئی۔ اس پارے میں دو عظیم صورتیں ہیں، ایک سورۃ الحجر اور دوسری سورۃ النحل۔ ان دو صورتوں کی روشنی میں کچھ بنیادی اور اہم باتیں آپ حضرات و خواتین کی خدمت میں مختصر وقت میں باذن اللہ ہم رکھیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے دوستو، سورۃ الحجر کی ابتدائی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ابلیس کا سجدہ کرنے سے انکار کر دینا، اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ تو اس واقعے میں اللہ تعالیٰ نے ابلیس اور شیطان کے سلسلے میں ایک بات اللہ نے ذکر کی ہے۔ وہ بات یہ ہے جو میرے اور آپ کے لیے عبرت ہے، نصیحت ہے اور غور کرنے کا سامان ہے۔ سجدہ کرنے سے تو انکار کر دیا ابلیس نے تکبر کی وجہ سے، اور اللہ کی لعنت کا وہ مستحق قرار پایا۔ انکار کرنے کے بعد اللہ تعالی سے اس نے چیلنج کیا کہ اے پروردگار، تیرے بندوں کو میں گمراہ کر کے رہوں گا۔ اور یہاں پر ابلیس اور شیطان نے اللہ کے سامنے ایک بات کہی جس پر مجھے اور آپ کو غور کرنا چاہیے۔ قال رب بما اغويتني لأزينن لهم في الارض۔ کہا ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے، تیرے بندوں کو میں گمراہ کروں گا، اور گمراہ کرنے کا ایک راستہ شیطان یہ اختیار کرے گا کہ وہ بندوں کے سامنے برائیوں کو بہت خوشنما بنا کے پیش کرے گا۔ آپ برائی میں ملوث ہیں لیکن آپ کو احساس ہی نہیں ہوگا کہ آپ برائی کر رہے ہیں، لگے گا کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ۔ تو سمجھ لینا شیطان کی یہ بہت بڑی چال اور مکاری ہے، اور اس کی سب سے بڑی مثال آج امت مسلمہ کی ایک تعداد شیطان کے اس جال میں جو پھنسی ہے، وہ دراصل بدعت کا راستہ ہے۔ آپ دیکھ لیجئے گا، جو بدعت میں مبتلا ہوتے ہیں وہ کبھی بدعت کو بدعت تسلیم نہیں کرتے۔ کسی بدعتی سے آپ پوچھئے گا بھائی آپ جو کر رہے ہیں وہ کیا ہے، وہ کہے گا سنت ہے، دین ہے، شریعت ہے، عشق رسول کا تقاضا ہے، میں عاشق رسول ہوں، اور محبت رسول کا یہ تقاضا ہے کہ یہ کام ہونا چاہیے۔ فالعیاذ باللہ، کریں آپ غلط اور اسے صحیح سمجھیں، چلیں آپ غلط راستے پہ اور خود کو صحیح ہونے کا دعویٰ کریں، اللہ کی قسم دوستو اس حالت سے اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ کیونکہ یاد رکھنا کہ جب آپ کوئی گناہ یا غلطی کا کام کریں اور آپ کے دل میں کھٹک، اللہ کے بہت سارے بندے پاسٹ میں کوئی کام کر دیتے لیکن پریزنٹ میں انہیں احساس ہے کہ ماضی میں انہوں نے بڑی غلطی کی، پچھلے ماہ انہوں نے غلطی کی، پچھلے سال انہوں نے غلطی کی، اور ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ توبے کا دروازہ کھلتا ہے ایسے بندوں کے لیے، ہدایت کا راستہ کھلتا ہے ایسے بندوں کے لیے، اللہ کی مغفرت ایسے لوگ پا لیتے ہیں۔
لیکن اللہ کے وہ بندے جنہیں اپنی غلطی کا احساس کیا بلکہ اپنی غلطی پر وہ نیکی کا لباس پہناتے، بدعت پر سنت کا لبادہ اور لباس اڑاتے اور پہناتے، ایسے بندوں کو کبھی ہدایت نہیں ملتی دوستو۔ اس لیے سفیان الثوری رحمہ اللہ 2nd سینچری کے زبردست عالم دین اور محدث، ان کی بات دیکھیے کتنی صحیح ہے۔ سفیان الثوری رحمہ اللہ نے احادیث کی روشنی میں کہا کہ البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیہ لأن البدعۃ لا یتاب منها والمعصیہ یتاب منها۔ سفیان الثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک بندہ بدعت میں مبتلا ہے، ایک اور بندہ عام کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے، بدعت بھی گناہ ہے لیکن بدعت کے علاوہ کوئی عام گناہ کا کام کرتا ہے، شیطان کو دونوں میں کون پسند ہے؟ جو عام گناہ کرتا ہے اس سے کہیں زیادہ جو بدعت میں مبتلا ہے، ایسا بدعتی شیطان کو بہت پسند ہے۔ کیوں؟ عام غلطی کرنے والے کو غلطی کا احساس ہوتا ہے، عام گناہ کرنے والے کو گناہ کا احساس ہوتا ہے، اور جو بدعت میں مبتلا ہے اللہ اس کے دل سے وہ احساس چھین لیتے ہیں۔ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے یہ عذاب ہے، اللہ کسی قوم سے احساس گناہ کو چھین لے، وہ قوم گناہ میں ملوث رہے اسے احساس نہ ہو، اللہ کی نافرمانی میں ڈوبی رہے اسے احساس نہ ہو، اللہ کی طرف سے بڑا عذاب ہے۔ اس لیے اللہ کے بندو بدعت کی بہت بڑی لعنت ہے، اسی لیے جمعہ کے ہر خطبے میں نبی کا یہ پیغام ہر خطیب سناتے ہیں کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی اللہ حفاظت کرے جہنم کا راستہ بتاتی ہے۔ اور عموماً یاد رکھیے گا عام گناہ سے بدعت کرنے والا بہت جلد اس کے دل پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان العبد اذا اخطا نکتت فی قلبہ نکتۃ سوداء، بندہ جب کوئی غلطی کرتا ہے اللہ اس کے دل پر ایک کالا دھبا، کالا نقطہ اللہ بٹھا دیتے ہیں، جیسے جیسے وہ غلطی کرتا جاتا ہے اس کا دل ایک ایک نقطے سے بھرتا جاتا ہے، ایک زمانہ ایسا آتا ہے پورا دل کالا پڑ جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس دل کو ہدایت نہیں دیتے ہیں، اور بدعت سے انسان بہت جلد اپنے دل کو تباہ اور اپنے دل کو کالا کر لیتا ہے دوستو۔ اسی لیے ہمیشہ اللہ سے یہ ضرور طلب کرنا اے اللہ بدعت سے ہماری حفاظت فرما، بدعت سے ہماری حفاظت فرما، راہ سنت پر مرتے دم تک باقی رکھ، کیونکہ شیطان کا یہ چیلنج ہے اس کے بندوں کو وہ گمراہ کر کے رہے گا، لیکن اللہ نے جواب دیا خود شیطان کی زبانی الا عبادک منہم المخلصین، شیطان نے خود اعتراف کیا اے اللہ تیرے جو مخلص بندے ہوں گے ان مخلص بندوں پر میرا کوئی زور نہیں چلے گا، بس ان پر شیطان کا زور چلتا ہے جو مخلص نہیں متقی نہیں، ایسے لوگ شیطان کے جال میں آسانی سے پھنس جاتے ہیں۔ سورۃ الحجر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے سلسلے میں ایک بات کہی، پورے قرآن مجید میں یہاں پر سورہ حجر میں یہ بات ہے، جیسے جنت کے بارے میں ہم نے کہا آپ سے کہ جنت کے 8 دروازے ہوں گے، اسی طرح سے جہنم کے حوالے سے آج جو تراویح میں آیتیں پڑھی گئیں اللہ نے کہا لہا 7 ابواب کہ جہنم کے 7 دروازے ہوں گے، اور جنت کے 8 دروازے اور جہنم کے 7 دروازے، اور جنت بنائی گئی اہل تقوی کے لیے اور جہنم بنائی گئی اہل کفر، اہل نفاق اور اہل شرک کے لیے۔ اسی لیے کل قیامت کے دن جب جہنم کو گھسیٹ کر لایا جائے گا یؤتی بجہنم یومئذ لہا 70,000 زمام مع کل زمام 70,000 ملک یجرونها کہ 70,000 جہنم کی زنجیریں ہوں گی اور ہر زنجیر کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے اور اسے گھسیٹ کر لائیں گے، اور جہنم پکار 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 کر کہے گی میں بنائی گئی ہوں اللہ کے ساتھ شرک کرنے والوں، اللہ
کے ساتھ کفر کرنے والوں اور تصویر بنانے والوں کے لیے میں بنائی گئی ہوں، یہ پکار پکار کر جہنم کہے گی دوستو۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اب جو آیت پڑھی گئی اس میں کہا کہ جہنم کے 7 دروازے ہوں گے، اور صحابہ سے وارد ہے وہ 7 دروازے قرآن کی روشنی میں انہوں نے بیان کیا ہے۔ ان 7 دروازوں کے نام کیا ہیں؟ جیسے جنت میں الگ الگ مرتبے ہیں، ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ جب جنت مانگو تو صرف جنت نہیں، جنت الفردوس مانگو، یہ جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اللہ اکبر، اگر تمہیں جنت مانگنی ہے تو جنت الفردوس مانگو۔ جنت میں بھی جنتیوں کے مراتب ہوں گے دوستو۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، آخری شخص جو جنت میں داخل ہوگا، اللہ اکبر، ہمارے نبی نے کیا خوشخبری سنائی؟ آخری شخص جو جنت میں داخل ہوگا، جس کو اللہ جہنم سے نکالیں گے سزا بھگتنے کے بعد، جس کے دل میں ایمان اور توحید ہو، ایسے بندے کو اللہ نکالے گا اور جنت میں داخل کرے گا۔ اس کے بعد جنت کے دروازے بند اور جہنم کے دروازے بند، کوئی ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر نہیں آئے گا۔ اس آخری جنتی کو اللہ جو عطا کریں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ دنیا اور اس دنیا جیسی 10 دنیا اللہ دیں گے۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث، یہ دنیا اور یہ دنیا جیسی 10 دنیا دیں گے اے آخری جنتی، اس پوری دنیا میں اللہ اکبر تو حکمرانی کر لے، یہ سب تیری ہی دنیا ہے۔ اتنی بڑی سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ نعمتیں اس کو عطا فرمائیں گے۔ سوچ لو دوستو، تو سب سے اونچے 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 مقام پہ ہوں گے، کیسا عظیم انعام اللہ کے پاس پائیں گے۔ اسی لیے ہمارے نبی نے فرمایا جنت کی نعمتیں ایسی ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا، ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا، نہ کسی کان نے سنا ہوگا، اور نہ کسی کے دل میں یہ خیال بھی آ سکتا ہے کہ جنت ایسی ہو سکتی ہے۔ اتنی عظیم دنیا ہے وہ جنت کی، اللہ ہم سب کو جنتی بنا دے۔ اسی طرح سے جہنم میں بھی مراتب ہے دوستو، ان کے عمل کے حساب سے۔ سب سے اوپر کون ہوں گے؟ ابو طالب ہوں گے، اور جن کو سب سے کم اور ہلکا عذاب دیا جائے گا۔ پورے جہنمیوں میں سب سے ہلکا عذاب چچا ابو طالب کو دیا جائے گا۔ اور عذاب کیا ہوگا؟ ہمارے نبی نے فرمایا آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جس سے ان کا دماغ کھولنے لگے گا، اور ابو طالب سمجھیں گے کہ پورے جہنم میں سب سے زیادہ عذاب مجھے دیا جا رہا، سب سے زیادہ سزا مجھے دی جا رہی ہے، کیونکہ صرف آگ کی جوتیاں پہنانے سے جسم میں کہیں پر بھی آگ نہیں چھوئے گی، صرف آگ کی جوتیاں اللہ پہنائیں گے، دماغ کھولنے لگے گا اور سمجھیں گے سب سے بڑا عذاب تو ان کو دیا جا رہا ہے۔ اللہ ہم سب کے نارے جہنم سے حفاظت فرمائے۔ اسی طرح سے اس کے نیچے نیچے بہت سارے درجات ہیں، 7 جو ہے یعنی دروازے اور 7 درجات علماء نے بیان کیا ہے۔ جہنم ایک مرتبہ ہے، اسی طرح سے جہیم ایک مرتبہ ہے، السعیر ایک مرتبہ ہے، سقر ایک مرتبہ ہے، لوا ایک مرتبہ ہے، حطمہ ایک مرتبہ ہے، ہاویہ کہا علماء نے، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جہنم کا سب سے نچلا جو گڑھا ہوگا، سب سے نچلا جو طبقہ ہوگا، اسے الہاویہ کہا جائے گا۔ فَأُمُّهُ ہاویہ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، یہ دہتی ہوئی آگ، اور اس میں اللہ کسے ڈالیں گے؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اس میں اللہ منافقین کو ڈالیں گے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں منافقین ہوں گے، پھر اس کے اوپر کافر ہوں گے، پھر اس کے اوپر مشرکین ہوں گے، پھر اس کے اوپر جہنمی اپنے اپنے اعمال کے حساب سے ہوں گے دوستو۔ اور ان کے مقابل میں جنت کے حوالے سے یہ بات بتائی گئی، خوشخبری سنائی گئی کہ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ نماز کی پابندی کرنے والے باب الصلاح سے بلائے جائیں گے، روزوں کی پابندی کرنے والے باب الریان سے بلائے جائیں گے، اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات اور مال خرچ کرنے والے باب الصدقہ سے بلائے جائیں گے، اور اسی طرح سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے باب الجہاد سے بلائے جائیں گے، غصے کو پی جانے والے باب الکاظمین الغیظ سے بلائے جائیں گے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے، ماں باپ کی خدمت کرنے والے باب بر الوالدین سے بلائے جائیں گے،
اللہ کو خوب یاد کرنے والے باب الذکر سے بلائے جائیں گے، اللہ کے دربار میں سچی توبہ کرنے والے باب التوبہ سے بلائے جائیں گے۔ مختلف احادیث میں اللہ کے نبی نے جنت کے 8 دروازے کے نام بیان کیے۔ دوستو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ سورۃ الحجر میں اللہ تعالیٰ نے 2 عظیم آیتیں ذکر کی ہیں دوستو۔ ایک آیت بہت امید دلاتی ہے، ایک اور آیت ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا کراتی ہے۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ بندوں میں سے بعض ایسے ہیں دوستو ہر قسم کا گناہ کرتے، کیا بھائی؟ اللہ رحمان ہے بھائی، اللہ رحیم ہے، مہربان ہے، وہ معاف کر دے گا، ہے کہ نہیں؟ حد سے زیادہ لاپرواہی بعض اللہ کے بندے، اور بعض اللہ کے بندے غیر معمولی جو ہے ڈر اپنے اندر پیدا کرتے، کچھ نہیں کرتے، نہ دنیا میں نہ کامیاب، نہ اپنوں میں وہ کامیاب، گویا کہ سنیاسی والی زندگی اختیار کرنا چاہتے، اللہ 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 کہہ کر بس جنگل میں جانا باقی ہے۔ ان پر کیا ہے؟ اللہ کے ڈر کا جو ہے پہلو بہت غالب ہے۔ اللہ کے اصل بندے کون ہیں؟ اللہ کے اصل بندے وہ ہیں جو اللہ کی رحمت اور امید، اللہ کی رحمت سے امید لگائے رہتے، غلطی ہو جائے مایوس نہیں ہوتے۔ اللہ نے قرآن میں کہا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے نبی آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنے آپ پہ بہت ظلم کیا، گناہ کیا، بڑی نافرمانیاں کی، اب دل سنبھل رہا ہے، آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، آئیے گا آئیے گا، توبے کا دروازہ کھلا ہے، اللہ سے معافی مانگیے گا، اللہ آپ کو بخشنے کے لیے تیار ہے، مایوس نہیں ہونا۔ اور دوسری طرف بے خوف بھی نہیں ہونا، بے خوف نہیں ہونا، نڈر نہیں رہنا۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اللہ نے اس آیت میں کہا، آج جو آیت پڑھی گئی، میرا عذاب اللہ کے بندو، میرا عذاب بہت ہی دردناک عذاب ہے، کوئی اسے برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ ان اخذہ علیم شدید، اللہ جب پکڑنے پہ آئے، اللہ کی پکڑ کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا، اللہ کی مار، اللہ کی پھٹکار، اللہ تبارک و تعالیٰ کا غیظ و غضب، اللہ المستعان، کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ ڈر بھی ہونا چاہیے، جب برائی میں قدم آگے بڑھے، اللہ شدید العقاب ہے، اللہ الجبار ہے، اللہ المتکبر ہے، اللہ القیوم ہے، تو جب یہ دل میں جب یہ خوف پیدا ہوگا تو خود بخود قدم برائی سے رک جائیں گے۔ دوستو جب انسان کسی طرح شیطان کے بہکاوے میں آ کر گناہ کر بیٹھے، مایوس نہ ہو، اللہ الرحمن ہے، الرحیم ہے، الغفار ہے، التواب ہے، قابل التوب ہے، الغفور ہے، لہذا آگے بڑھ کر اللہ سے معافی مانگو۔ اسی کو کہتے ہیں المؤمن بین الخوف والرجاء۔ ایک مومن کی زندگی کیسے ہوتی ہے؟ ایک طرف امید اور ایک طرف ڈر، اس کے درمیان وہ زندگی گزارتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا، اللہ کی پکڑ سے بے خوف نہیں ہوتا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا اور اللہ کی پکڑ سے بے خوف نہیں ہوتا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ سورۃ النحل، اللہ اکبر۔ جانتے ہیں دوستو آج جو 14ویں پارے میں سورہ نحل کی تلاوت کی گئی، میں تمام سے اپیل کروں گا، رمضان کا مہینہ ہے، سورہ نحل ضرور پڑھ کے دیکھیے۔ اللہ نے علم کا سمندر بیان کیا ہے، اس میں نالج، سبحان اللہ، کس کا نالج؟ اللہ کی نعمتیں جو ہم پا رہے ہیں نا، شروع سے آخر تک اللہ نے اپنی بہت ساری نعمتیں ذکر کی ہیں۔ اسی لیے سورہ نحل کے معنی جو ہے شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں، اور شہد کا بھی اللہ نے اس سورت میں ذکر کیا ہے۔ اور حقیقت میں اس سورت کا ایک دوسرا نام ہے جسے مفسرین نے دیا ہے، سورۃ النحل کو مفسرین نے سورۃ النعم کہا ہے، یہ نعمتوں کو یاد دلانے والی سورت ہے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، یہ کائنات جو اس نے پیدا کیا، یہ آسمان، یہ زمین، یہ پہاڑ، اور زمین سے اللہ تعالیٰ جو پودے نکالتے ہیں، اور یہ ستارے، یہ سیارے، اور اللہ کی چھوٹی بڑی ہر مخلوق، حتیٰ کہ یہ پالتو جانور جنہیں تم پالتے ہو اور ان سے جو دودھ نکلتا ہے، اللہ اکبر، خون اور گوبر کے درمیان سے اللہ سفید جو ہے دودھ جاری کرتے ہیں۔ اللہ نے ذکر کیا کہ دودھ کیسے جو ہے نکلتا ہے، اور پھر شہد کا ذکر کیا، اس کے فائدے اللہ نے بیان کیے،
اور جو چھت اللہ مجھے اور آپ کو دیا ہے، جو گھر میں ہم رہتے ہیں، یہ چھت خواہ وہ خاص گھر ہو، کرائے کا گھر ہو، اللہ نے پلیٹ فارم میں تو لوگوں کو نہیں سلایا ہے، اللہ نے ہمیں جو چھت دی ہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی جیسی بھی ہو، اللہ کی ایک نعمت ہے۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا۔ اور اللہ نے اس صورت میں یہ بھی ذکر کیا، گرمی کے موسم میں جو آپ سبحان اللہ سردی کے لباس جو پہنتے ہو، اور سردی کے موسم میں جو گرمی کے لباس پہنتے ہو، یہ لباس بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے ایک ایک نعمت کو منشن کیا اس صورت، نعمتوں کو یاد دلانے والی صورت۔ ایک بات بتا دوں میں، یہ غور سے سنیے، یہاں پر غور سے سنیے یہ بات۔ پورے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صرف 2 مقام پہ یہ بیان کیا ہے۔ کیا بیان کیا؟ مشہور آیت جانتے آپ، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ کے بندو، اگر تم اللہ کی نعمت کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، کاؤنٹ کرنا چاہو، تم کاؤنٹ نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے، اتنی اللہ کی نعمتیں جو مجھ پر اور آپ پر برس رہی ہیں۔ اللہ نے 2 مقام پہ بیان کیا، ایک 13ویں پارے میں سورہ ابراہیم میں، اور 14ویں پارے میں جو آج سورہ نحل میں آیت پڑھی گئی۔ دونوں میں ایک فرق ہے، کیا ہے معلوم؟ اللہ اکبر۔ 13ویں پارے میں اللہ نے جو بیان کیا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ اس کے بعد کہا نعمتوں کو پا کر بندوں کا اللہ کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ اور 14ویں پارے میں اللہ نے بیان کیا کہ نعمتوں کو عطا کرنے کے بعد، نعمتوں کو دینے کے بعد اللہ کا بندوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ 13ویں پارے میں اللہ نے بیان کیا کہ نعمتیں حاصل کرنے کے بعد ہم بندے اللہ سے کیا معاملہ کرتے۔ ان الانسان لظلوم کفار، اللہ نے کہا بے شک انسان بڑا ظالم ہے، بڑا ناشکرا ہے، ان نعمتوں کو پا کر نعمتیں عطا کرنے والا اللہ ہی کی ناقدری کرتا ہے، اللہ ہی کو بھول جاتا ہے، اللہ ہی کو ناراض کر دیتا ہے، اللہ کے فرامین کو ٹھکرا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی لاج نہیں رکھتا، قدر نہیں کرتا۔ یہ بندوں کا اللہ کے ساتھ معاملہ۔ اللہ نعمتیں دے کر میرے اور آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ آج جو آیتیں پڑھی گئی اس میں اللہ بتاتا، دیکھو اللہ نعمتیں دے رہا ہے اور کیا کر رہا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ معاف کرتا، اللہ کے بندو، اللہ رحم کرتا، یاد رکھو۔ ہم اور آپ اگر کسی پر کوئی احسان کر دیں، اگر ایک غلطی بھی کر دیں نا، سب کے سامنے ذلیل کر دیتے اسے، ہے کہ نہیں؟ ہم انسانوں کی ایک کمزوری ہے، اگر کسی کو کچھ دے دے ہم چاہتے کہ مکمل وہ میرا فرما بردار رہے، مجھے سلام کرے، میری عزت کرے، میری خاطر اٹھے اور میری ہر بات مانے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھو، اللہ اکبر، اللہ اس قدر دے رہا ہے، پھر بھی ہم اس کا حق ادا نہیں کر رہے، ہم حقیقت میں اس کا شکریہ جیسے ادا کرنا چاہیے ویسے ادا نہیں کر رہے، پھر بھی اللہ کیا کر رہا ہے؟ پھر بھی دے رہا ہے، پھر بھی کھلا رہا ہے، پھر بھی پلا رہا ہے، کیونکہ اللہ بڑا مہربان ہے۔ دوستو، اللہ کی اس مہربانی کی لاج رکھ لینا، اللہ کی اس مہربانی کی لاج رکھ لینا۔ اور اسی صورت میں اللہ نے بیان کیا، ایک قوم کا ذکر کیا، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اللہ نے قوم کی مثال بیان کی، یہ قوم بستی والوں کو اللہ تعالیٰ نے خوب نعمتیں دی، ماشاءاللہ بڑی خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ اللہ چاہتے کیا دوستو؟ کھاؤ پیو، رب کا شکر بجا لاؤ، بس وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ اگر تم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہو تو صرف اسی کا شکریہ ادا کرنا، اللہ صرف ہم سے شکریہ چاہتے ہیں بس۔ لیکن اللہ نے کہا کہ اس قوم نے اللہ کی ناشکری کی، ہر نعمت کا مقابلہ ناشکری سے کیا، اللہ کو غصہ آیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بدل دیا، اس نعمت کو اللہ نے عذاب میں بدل دیا۔ اب تک خوشحال تھے، اللہ نے خوشحالی کو چھین لیا، اب تک پرامن تھے، اللہ نے امن کو چھین لیا، اب تک نعمتیں برس رہی تھیں، اللہ نے نعمتیں روک لی، اب بھوک میں، پیاس میں، بد امنی میں، پریشانی میں، مصیبتوں میں وہ قوم مبتلا ہو گئی۔ اللہ نے بس ایک مثال دی، اور سورت کے آخر میں اللہ نے ایک رول ماڈل انسان کو پیش کیا میرے اور آپ کے لیے، بڑے رول ماڈل انسان ہیں، وہ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام صرف توحید پہ نہیں تھے، ان کی ایک بڑی خصوصیت تھی، اللہ نے بیان کیا، ان ابراہیم کان امہ،
قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین، آگے کہا شاکرا لانعمی، جہاں ابراہیم علیہ السلام دین حنیف پر قائم تھے، موحد تھے، کبھی انہوں نے شرک نہ کیا، اللہ کے بڑے عبادت گزار پرہیزگار بندے تھے، وہیں پر آپ کی بڑی خصوصیت کیا تھی؟ اللہ نے جو نعمتیں آپ کو دی ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے والے تھے آپ۔ یہ شکریہ ادا کرنا بہت بڑی نعمت ہے دوست، بار بار شکریہ ادا کرو، لئن شکرتم لازیدنکم، کل یہ آیت پڑھی گئی، بار بار شکریہ ادا کرو، شکریہ ادا کرنے سے اللہ سے قریب ہوں گے اور نعمتیں ملیں گی، اور جو انسان ناشکرا ہوتا ہے وہ رب کو بھی ٹھکرا دیتا ہے اور بندوں کا احسان بھی بھول جاتا ہے۔ اسی لیے شکر گزاری یہ سورہ نحل کا پیغام ہے۔ اور بس اتنا ذہن میں رکھو، اللہ میرے اور آپ کے ساتھ اتنا اچھا معاملہ کر رہا ہے تو ہم اور آپ اس کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے۔ بس ایک ایسا سوال ہے، تکیے پر سر رکھنے سے پہلے جواب تلاش کرو، تکیے پر سر رکھنے سے پہلے جواب تلاش کرو، اللہ میرے ساتھ اتنا سب کچھ دے رہا ہے اور میرے آس پاس ایسے لوگ ہیں جو چل نہیں سکتے، بیٹھ نہیں سکتے، لیٹ نہیں سکتے، کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، اپنی ضرورتیں پوری نہیں کر سکتے، ان کے مابین اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں یہ نعمتیں میرے اپنے پاس میں پا رہا ہوں، تو میں رب کا کیسے شکر ادا کروں۔ بس یہ سوچئے گا، ہم اللہ کے فرما بردار بندے بن جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ہر قسم کی بدعت سے بچائے، سنت پر اللہ مرتے دم تک مجھے اور آپ کو باقی رکھے، شیطان کی ہر مکاری سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، رمضان کے بعد بھی اللہ تعالیٰ شیطان کے جال سے مکمل محفوظ رہ کر اللہ کی اطاعت کرنے، شریعت کی پابندی کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، نار جہنم سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، جہنم سے آزادی کے فیصلے اللہ ہم سب کے حق میں فرمائے۔ نبی نے فرمایا رمضان کی ہر رات جہنم سے آزادی کے فیصلے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان بندوں اور بندیوں میں ہم سب کو شامل فرمائے جنہیں رمضان میں جہنم سے آزادی ملتی ہے، اللہ ان بندوں میں ہم سب کو شامل فرمائے، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل فرمائے، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے، اللہ ہمارے آخرت کے ہر مرحلے کو آسان فرمائے، اللہ ہماری دنیا اور دنیا کے ہر مسئلے کو اللہ حل فرمائے، آسان فرمائے، اللہ پرسکون زندگی نصیب فرمائے، جہاں کہیں لوگ پریشان حال ہیں اللہ سب کی پریشانی کو دور فرمائے۔ رمضان کے اس مبارک موسم میں ہمارے بہت سارے بھائی، ہماری بہت ساری بہنیں جو گلف کنٹری میں ہیں بہت پریشان ہیں، اپنی زندگی اور موت کو لے کر پریشان ہیں، پتہ نہیں کب جان پہ آفت آ جائے گی، اللہ ان کی جانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کے مالوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کے خاندان اولاد کی حفاظت فرمائے، اللہ انہیں صحیح سالم اپنا وطن واپس لوٹا دے، اور جو حضرات عمرے پہ نکلے ہیں اللہ ہر قدم ان کی مدد فرمائے، سفر و حضر میں اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کے عمرے کو قبول فرمائے، جو انسان سفر حج پہ جانے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے سفر کو آسان فرمائے، اللہ ان کے حج کو حج مبرور بنا دے، ہم میں سے جو حج یا عمرہ کرنے سے رہ گئے ہیں اللہ تعالیٰ حج یا عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے، حرمین شریفین کی زیارت اللہ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو شکر ادا کرنے والی زبان عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو شکر ادا کرنے والی زندگی نصیب فرمائے، اللہ ہماری عورتوں کو شکر گزار بنا دے، اللہ ہمارے بچوں کو شکر گزار بنا دے، اللہ امت مسلمہ کو پروردگار کا صحیح حق اور شکریہ ادا کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو ایمان پر باقی رکھے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔